اخلاقیات میں سے جو انسانی اخلاق کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں ان میں پہلی چیز غصہ ہے. میں نے پچھلے نشست میں اس کے حوالے سے بیان کی تھی. اب دوسری چیز ہے جو حسد ہے. کہیں نہ کہیں یہ ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے. یہ ایک روحانی بیماری ہے. کہیں نہ کہیں انسان کتنی کوشش کر لے اسے جان چھڑانے کی، لیکن دل کے خانے میں کہیں نہ کہیں اس کی گندگی رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس مبارک نشست کے صدقے اس گندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری ہے حسد. حسد کسی کو کھاتا پیتا یا پھلتا پھولتا آسودہ حال دے کر دل جلانا اور اس کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا، اس خراب جذبہ کا نام حسد ہے. یہ بہت ہی خبیث عادت اور نہایت ہی بری بلا ہے اور گناہ عظیم ہے. حسد کرنے والے کی ساری زندگی جلن اور گٹھن کی آگ میں جلتی رہتی ہے اور اسے چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ حسد کرنے والے کے حسد سے آپ خدا کی پناہ مانگتے رہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور اے اللہ کے بندو تم آپس میں بائی بائی بن کر رہو. حسد اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں آدمی اس نعمت کے قابل نہیں تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دی. یعنی حسد کا یہی معنی بنتا ہے. اب تم خود ہی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حسد کا علاج بتایا ہے. علاج امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسد کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے. حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ سوچ لے کہ میرے حسد کرنے سے ہرگز کسی کی دولت و نعمت برباد نہیں ہو سکتی، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میرے حسد سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، بلکہ حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھ ہی کو پہنچ رہا ہے کہ میں خواہ مخواہ دل کی جلن میں مبتلا ہوں اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں. میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میری نیکیاں قیامت میں اس کو مل جائیں گی. پھر یہ بھی سوچے کہ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اس کو خدا بند کریم نے یہ نعمتیں دی ہیں اور اس پر ناراض ہو کر حسد میں جل رہا ہوں، تو میں گویا خدا تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کر کے اپنا دین ایمان خراب کر رہا ہوں. یہ سوچ کر بھی اپنے دل میں اس خیال کو جمائے کہ اللہ علیم و حکیم ہے. جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے. میں جس پر حسد کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیونکہ وہی نعمتوں کا اہل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں چونکہ اس کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی. اس طرح حسد کا مرض دل سے نکل جائے گا اور حاسد کو حسد کی جلن سے نجات مل جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو حسد سی کی بیماری سے، غصے کی بیماری سے اور تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. وما توفیق الا باللہ.